اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔ لاکھوں درود و سلام محمد و آل محمد کی ذات پر۔ ناظرین، اپوزیشن کی جانب سے اور مولانا فضل الرحمان کی جانب سے انتہائی اہم ایک بیان جو کہ انٹرنل ان کی اپنی پارٹی کے اندر اور پی ڈی ایم میں یہ بات کی گئی ہے، جو سورسز سے ہم تک پہنچی ہے کہ اب مولانا فضل الرحمان نے یہ کہا ہے کہ اب اس بیانیے کو تقویت دی جائے کہ عمران خان سچے پکے مسلمان ہیں، وہ کسی یہودی کے ایجنٹ نہیں ہیں۔ ایک تو یہ ایشو جس پہ ہم آپ سے تھوڑی سی بات کریں گے۔ دوسرا ایشو یہ ہے کہ عبوری سیٹ اپ یعنی کہ نگراں حکومت کے قیام کے لیے صدر مملکت عارف علوی کی جانب سے وزیر اعظم عمران خان اور اپوزیشن لیڈر میاں شہباز شریف کو خط لکھ دیا گیا ہے۔ تیسری بات یہ کہ کتنے امکانات ہیں کہ سپریم کورٹ آف پاکستان اسمبلی کو دوبارہ بحال کرے گی، کیبنٹ کو دوبارہ بحال کرے گی اور پھر سے تحریک عدم اعتماد پر ساری کارروائی ہوگی۔ اس کے کتنے امکانات ہیں، اس پر ہم آج بات کریں گے۔ تو پہلے نقطے کی طرف آتے ہیں کہ انتہائی باعتماد ذرائع کے مطابق مولانا فضل الرحمان نے جے یو آئی فے میں اور پی ٹی ایم میں یہ بات کی ہے جو ہم تک سورسز سے پہنچی ہے، چونکہ اب جو بیانیہ وزیر اعظم عمران خان لے کر آئے ہیں کہ انہیں یورپ کی جانب سے، مغرب کی جانب سے اور امریکہ کی جانب سے انہیں اقتدار سے الگ کرنے کے لیے ان کے خلاف سازش کی گئی، ان کے قتل کی سازشیں کی جا رہی ہیں، انہیں بہت زیادہ تھریٹس ہیں، اور وہ چونکہ اس لیے یہ سب کچھ ہوا ہے کیونکہ انہوں نے مسلمانوں اور اسلام کی بات کی، انہوں نے پاکستان کی آزادی اور خود مختاری کی بات کی۔ اب اس سے پریشان ہو کر، کیونکہ یہ بیانیہ بہت زیادہ پریویل کر رہا ہے لوگوں میں، بڑے مقبول ہو رہا ہے یہ بیانیہ نچلی سطح تک، عوامی سطح پر، تو اب مولانا فضل الرحمان نے یہ بات کی ہے کہ عمران خان کے بارے میں یہ بات اب شد و مد کے ساتھ کی جائے کہ عمران خان سچے پاکستانی ہیں، وہ مسلمان ہیں الحمدللہ، ان کے پیرنٹس کا حوالہ دیا جائے گا کہ وہ مسلمان ہیں، ان کے نام کا حوالہ دیا جائے گا کہ وہ مسلمان ہیں۔ تو اب یہ نیریٹو بنانے کی کوشش کی جا رہی ہے کہ نہیں 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 نہیں، عمران خان صاحب کسی یہودی دے ایجنٹ نہیں ہیں، وہ تو بڑے پکے سچے مسلمان اور بڑے عقیدے والے مسلمان ہیں۔ اس لیے چونکہ اب اگر ان کو یہودی ایجنٹ کہیں تو پھر اس خط کا کیا کریں، چونکہ وہ تو اور زیادہ مقبول ہو رہی ہیں یہ ساری چیزیں، تو اس لیے اب ان کو مسلمان ہی تسلیم کر لیا جائے، ان کو یہ کہا جائے کہ وہ کسی یہودی کے ایجنٹ نہیں ہیں، وہ کسی امریکہ کے ایجنٹ نہیں ہیں، مغرب کے ایجنٹ نہیں ہیں، ان کا یہودیوں کے ساتھ کوئی لینا دینا نہیں ہے، وہ تو پکے مسلمان ہیں۔ تو بھائی کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے کہ ہاتھوں سے دی ہوئی گانٹھیں جو ہے نا وہ دانتوں کے ساتھ کھولنی پڑتی ہیں۔ تو اب مولانا فضل الرحمان صاحب کہہ رہے ہیں کہ نہیں 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 نہیں، عمران خان بالکل کسی یہودی کے ایجنٹ نہیں ہے، وہ سچے مسلمان ہیں۔ اور یہ آپ باتیں دیکھیں گے آنے والے دنوں میں جلسوں میں، اور بہت ساری چیزیں آپ کے سامنے اور بھی آئیں گی کہ یہ لوگ کہیں گے نہیں 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 نہیں، یہ غلط تھا، وہ کسی یہودی کے ایجنٹ نہیں ہے، وہ تو اس مٹی کے بیٹے ہیں، وہ تو اس پاکستانی ہیں، وہ سچے مسلمان ہیں۔ تو یہ ساری چیزیں اس لیے کی جا رہی ہیں کیونکہ عمران خان کا جو بیانیہ ہے، جو نیا تھریٹ ملا ہے، تھریٹ لیٹر ملا ہے، وہ بہت زیادہ پاپولر ہوا ہے لوگوں میں، اور عمران خان جو کہ اپنی مقبولیت کھو چکے تھے اپوزیشن کے سارے عمل کی وجہ سے، وہ بہت زیادہ پھر سے عوام میں پاپولر ہو گئے، اور اب حکومت ڈر رہی ہے کہ اب اپوزیشن ڈر رہی ہے جو کہ بڑے شد و مد کے ساتھ یہ مطالبہ کرتی تھی کہ نئے الیکشن کرواؤ، عمران خان تم عوام میں سامنے نہیں جا سکو گے، تمہیں جوتے پڑیں گے تمہارے اور تمہارے ارکان کو، تمہارے وزراء کو، کہ کیسے تم لوگوں نے عوام کو ساتھ جو کچھ کیا ہے۔ اب اپوزیشن کہہ رہے نہیں 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 نہیں، ہم نے الیکشن میں نہیں جانا، ان حالات میں ہم نے الیکشن میں نہیں جانا۔ ویسے گل یہ کہ وہ احسن اقبال صاحب جن کو ہم ارسطو بھی کہتے ہیں، ہمارے دوست ہیں، سوری احسن بھائی، آپ اکثر کہتے تھے کہ ہم ایسے شخص کو جو شخص چنگچی نہیں چلا سکتا اس کو ہیلی کاپٹر کیسے دے دے، اس کو جہاز کیسے دے دے، وہ تو تباہ کر دے گا سب کچھ۔ احسن صاحب، عمران خان نے تو پوری اپوزیشن کو حیران و پریشان کر دیا، اور وہ مناظر قومی اسمبلی کے اجلاس کے جب ڈپٹی اسپیکر صاحب وہ رولنگ دے رہے تھے تو شہباز شریف صاحب کے جو وہ فوٹیجز ہیں نا، کمال کے ہیں یار، کیا ہسٹری میں کیا چیز ہوتی ہے، اور یہ فوٹیج بڑے دیر تک لوگ سنبھال کے رکھیں گے، اور ان چیزوں پر بحث و مباحثہ رہے گا کہ کیسے ایک جس کو لوگ سارے سیاستدان اناڑی کہتے تھے کہ اس کو سیاست کا پتہ نہیں ہے، جس کو سیاست کی الف بے کا نہیں پتہ، اس نے کیا کچھ کر دیا جو اپوزیشن کی سوچ و بچار میں بھی نہیں تھا، اور وہ اب بڑے دھڑلے کے ساتھ، بڑے کانفیڈنس کے ساتھ، حالانکہ جتنی بھی حکومتیں ہیں ہم نے ماضی میں بھی دیکھا ہے وہ الیکشن میں جاتے ہوئے ڈرتی ہیں، کیونکہ وہ ان کو یہ خوف ہوتا ہے کہ جو ان کی عوام کے ساتھ توقعات تھی وہ پتہ نہیں پوری ہوئی کہ نہیں پوری، فلاں وعدہ ہم نے کیا تھا وہ پورا ہوا نہیں ہوا، فلاں وعدہ پورا ہوا ہے نہیں ہوا۔ عمران خان نے 50 لاکھ گھر نہیں دیے، 1 کروڑ نوکریاں نہیں دی،
لیکن عمران خان کہہ رہا ہے چلو الیکشن میں، اپوزیشن کہہ رہی نہیں ہم نے تو نہیں جانا۔ دوسری بات یہ کہ صدر مملکت کی جانب سے وزیر اعظم عمران خان اور شہباز شریف صاحب کو بحیثیت اپوزیشن لیڈر خط لکھ دیا گیا ہے کہ آپ نگراں سیٹ اپ کے لیے، نگراں وزیر اعظم کے لیے 2 نام دیں۔ اگر یہ نام بھیجتے ہیں تو پھر اس پر بحث کی جائے گی، پھر پارلیمانی کمیٹی میں معاملہ جائے گا، اور اپوزیشن اب یہ کہہ رہی ہے، شہباز شریف صاحب کہہ رہے ہیں کہ ہم کسی ایسی نگراں سیٹ اپ کے تشکیل کا حصہ ہی نہیں بنیں گے۔ اب اس کا کیا ہوگا؟ اس کا حل یہ فواد چودھری صاحب نے بتایا ہے کہ 7 دن کے اندر اندر اگر اپوزیشن کی جانب سے کوئی نام نہیں جاتا، ہم نے اپنے 2 نام بھیج دیے ہیں، تو پھر ان میں سے ایک نام کو سلیکٹ کر لیا جائے گا۔ میرے خیال میں اپوزیشن کو اب اس مرحلے سے پیچھے نہیں ہٹنا چاہیے، کیونکہ اب بات تھوڑی بہت آگے نکل چکی ہوئی ہے۔ سپریم کورٹ ایک حد تک تو کچھ کل اگر فیصلہ دے دیتی تو دے دیتی، لیکن اب بات دیر ہو گئی ہے، اب کابینہ تحلیل ہو چکی ہے۔ وزیر اعظم کو کابینہ ڈویژن نے ڈی نوٹیفائی کر دیا ہوا ہے کہ اب وہ وزیر اعظم پاکستان نہیں رہے۔ پوری کابینہ تحلیل ہو چکی ہے، وزارت داخلہ، وزارت خارجہ، خزانہ، تمام وزارتیں تحلیل ہو چکی ہیں، اور اب معاملہ کنسلٹیشن کی طرف جا رہا ہے کہ آپ کنسلٹ کریں کہ کون آپ اپنے نام بھیجیں تاکہ اس پہ متفقہ رائے کے ساتھ کسی کو نگراں وزیر اعظم کی ذمہ داری سونپ کر ملک میں الیکشن کرائے جا سکیں۔ معاملہ سارا سپریم کورٹ میں ہے۔ اپوزیشن چاہ رہی ہے سپریم کورٹ سے کہ سپریم کورٹ اسمبلیوں کو بحال کرے، کابینہ کو بحال کرے، وزیر اعظم کو اب بحال کرے، کیونکہ کابینہ ڈویژن کا نوٹیفیکیشن کہاں جائے گا؟ بات بہت آگے نکل چکی ہے، اور اپوزیشن کو اب اپنے پاؤں پہ وزن ڈالنا ہوگا۔ اگر اپوزیشن اسی طریقے سے الیکشن سے بھاگتی رہی، مجبوراً چاہتے یا نہ چاہتے ہوئے انہیں الیکشن میں جانا پڑے گا، تو اس سے بہتر یہ ہے کہ آج آپ الیکشن میں چلے جائیں اور بڑے سینہ ٹھوک کے کہہ کہ ٹھیک ہے آؤ خان ہم تمہارا میدان میں مقابلہ کرتے ہیں۔ لیکن اپوزیشن ڈری ہوئی ہے، اپوزیشن خوف زدہ ہے، ای وی ایم سے بہت زیادہ خوف زدہ ہے، اور جو غیر ملکی پاکستانی ہیں، جو اوورسیز پاکستانی ہیں، ان کو جو ووٹ کا حق ملا ہوا ہے، اپوزیشن بہت زیادہ خوف زدہ ہے کہ وہ 80 لاکھ ووٹ تو ہمیں اڑا کے رکھ دے گا، اور عمران خان کہیں 2/3 میجورٹی کے ساتھ واپس آ جائے۔ تو یہ ساری آپ کی پلاننگز، آپ نے غلط پلاننگز کی تھی، آپ کو اپنی پلاننگز بہتر کرنی چاہیے تھی، اور عمران خان نے، جس کو آپ اناڑی کہتے تھے، وہ تو سیاست کا بہت بڑا کھلاڑی نکلا۔ اب سچویشن آہستہ آہستہ اپوزیشن کے ہاتھوں سے نکل رہی ہے۔ اپوزیشن کو الٹیمیٹلی یہ بات اب دل سے تسلیم کر لینی چاہیے، اور سپریم کورٹ سے کہنا چاہیے کہ ٹھیک ہے آپ اگر فیصلہ کر دیں گے تو مہربانی، ادروائز ہم الیکشن کی طرف جا رہے ہیں، ہم جا رہے ہیں، اور اپنے جلسے اناؤنس کریں، اپنی الیکشن کیمپین لانچ کریں، مل کے الیکشن لڑنا ہے، الگ الگ الیکشن لڑنا ہے، ایک مینیفیسٹو دینا ہے، الگ الگ مینیفیسٹو دینا ہے۔ اپوزیشن جتنی دیر کرے گی اتنا نقصان اٹھائے گی، کیونکہ تحریک انصاف اب الیکشن کا ماحول میں جا چکی ہے، تحریک انصاف اب الیکشن کا ماحول بنا چکی ہے، ادارے جتنا آگے جا چکے ہوئے ہیں، جو پروسیس نگراں سیٹ اپ کا بن رہا ہے، اس میں بہت مشکل ہے کہ سپریم کورٹ آف پاکستان اب اتنا بڑا ڈیسیژن لے گی۔ کابینہ ڈویژن کے نوٹیفیکیشن کا آپ کیا کریں گے؟ وہ کہاں جائے گا؟ جو صدر پاکستان نے اسمبلیاں تحلیل کر دی، اس کا کیا ہوگا؟ پوری کیبنٹ تحلیل ہو چکی ہے، کیا پھر سے حلف اٹھائیں گے یا ایز اٹ از بحال ہوں گے؟ یہ ابھی کچھ نہیں، یہ بہت سارے قانونی اس میں پیچیدگیاں ہیں، ان پیچیدگیوں کو قانونی طریقے سے سپریم کورٹ نہیں ایڈریس کرے گی۔ سپریم کورٹ بھی الیکٹرل پروسیس کی طرف جائے گی کہ آپ الیکشن کی طرف جائیں، جو بھی جیت کے ہے وہی ایک بہترین طریقہ ہے ملک میں امن و امان، ملک میں صورتحال کو بہتر کرنے کا۔ اگر اس لڑائی جھگڑے کو بڑھائے گا تو پھر تو معاملہ بہت دور تک جائے گا۔ آج اپوزیشن نے جو بات کی، اس میں ایک نکتہ خالد مقبول صدیقی صاحب نے، مجھے تو کراچی والوں پہ افسوس ہو رہا ہے کہ کیسی ایم کیو ایم کو پال کے آپ نے اس مقام تک پہنچایا۔ خالد مقبول صدیقی صاحب آج کہہ رہے ہیں کہ عمران خان صاحب آپ نے 2018 میں ہم سے 14 سیٹیں چھینی تھی قومی اسمبلی کی کراچی میں، اب ہم نے آ کے اس کا بدلہ لیا اور آپ سے وزارت عظمیٰ اور حکومت چھین لی ہے۔ بھائی وہ تو یہی چاہ رہا ہے، آپ کو پتہ ہی نہیں ہے۔ بہرحال چولیں وگ رہی ہیں، اور خالد مقبول صدیقی صاحب تسی تے بہت ہی وڈی بونگی ماری ہے، یقین نہیں آ رہا تھوڑے کو کہ تسی اس طرح کی گل کر سکتے ہو۔ آپ اس کے ساتھ حکومت میں آپ قانونی نقطے پہ بات کریں، آپ بات کریں۔ آپ کہہ رہے ہیں کہ اگر تو یہ خط سچ ثابت ہو گیا تو پھر ہم آپ کے ساتھ ہوں گے، آپ کو کوئی نہیں لے گا، تو ٹکوں میں کوئی نہیں لے گا۔ اب کراچی کے لوگ آپ کا احتساب کریں گے، اور جو آپ نے جس طریقے سے آپ نے مفاد پرستی کی یہ گیم کی ہے، آپ عمران خان کو چھوڑ دیتے ختم، لیکن جس موقع پہ آپ نے چھوڑا ہے،
آپ مفاد پرست ہیں، آپ کو وزارتیں چاہیے، آپ کو بہت سارا مال بھی چاہیے. یہ کہتے ہیں نا کہ ہم نے کوئی کرپشن نہیں کی. بھائی بابر غوری کہاں گئے؟ کتنی کرپشن کی ہے؟ کراچی کے ہر گندے نالے پہ بابر غوری کا پلازا ہے. آپ کیسے کہتے ہیں کہ ہمارے ہاتھ صاف ہے؟ جھوٹ بولتے ہیں آپ. وہ امریکن جو افغان ٹریڈ آتی تھی اس کے کہاں گئے کنٹینرز؟ بہت ساری چیزیں وہاں سے کہاں غائب ہو کے گئی. آج بھی تمہارے لوگ گھروں میں فریج وہی رکھے ہوئے پرانے. نہ پھلواؤ یہ باتیں یار، یہ ایمانداری کا بھاشن کسی اور کو دیا کرو. بہرحال اپوزیشن کو اب اپنے پاؤں پہ وزن ڈالنا ہوگا. اور مولانا فضل الرحمان صاحب آپ نے تو کمال ہی کر دیا. اب آپ مولانا فضل الرحمان کے منہ سے سنیں گے عمران خان سچے پاکستانی، عمران خان محب وطن، عمران خان بڑے پکے مسلمان ہیں اور یہ یہودیوں کے ایجنٹ نہیں ہیں. یہ ایسے ہی مذاق کرتے تھے. بھائی جو مذاق آپ کے گلے پڑ گیا ہے. دیکھیں الیکشن میں کیا ہوتا ہے. الیکشن میں ابھی سے اگر اپوزیشن ابھی سے اپنے پاؤں پہ وزن ڈال لے گی تو شاید کوئی بہتر رول پلے کر سکے گی. ادروائز اپوزیشن واش آؤٹ ہو جائے گی اور بڑے بڑے بت گریں گے، زمین کے بل، منہ کے بل گریں گے. راجہ ریاض کالیا تمہارا کیا بنے گا؟ نور عالم خان تمہارا کیا بنے گا؟ نصرت پٹھان تم نے لوگوں میں تو جانا نہیں ہے، اب تمہیں کوئی نہیں ٹکٹ دے گا. لکھ لو، پیپلز پارٹی بھی نہیں دے گی. اس کے علاوہ وجیہ قمر آپ کا کیا بنے گا؟ باسط بخاری صاحب آپ کا کیا بنے گا؟ ریاض مزاری صاحب آپ کا کیا بنے گا؟ یہ جو لوٹے جنہوں نے اپنے ضمیر بیچے ہیں، یہ جھوٹ بولتے ہیں کہ ہم نے کچھ نہیں لیا. آپ نے بہت کچھ لیا ہے لیکن پیسے پچا گئے ہو تسی. نہ عمران خان کا کچھ گیا، اپوزیشن دے پیسے ضائع گئے، برباد ہوئے. دیکھیں آگے ہوتا ہے کیا. بہرحال ملک کی سیاست بڑے اہم ترین اور کٹھن مرحلے پہ ہے. اللہ اس ملک کی خیر کرے. ہماری ویڈیو آپ کو کیسی لگی؟ لائک کریں، کمنٹ کریں، سبسکرائب کریں، بیل آئیکن بٹن کو دبائیں تاکہ آئندہ جو بھی ہماری ویڈیو ہے وہ سب سے پہلے آپ تک پہنچے. اللہ حافظ ناصر.